Brother Mehdi Banji. Assalamu alaikum. And please introduce yourself to us because many of us don't know you. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khaira. I am Mehdi Banji, the resident of Birmingham Jamaat, and I normally address the communities wherever it is required, be it lecture or be it majalis or whatsoever. So I'm very thankful to your management to give me such opportunity to come down to you and address to our elderly beloved community members. Thank you. We are honored to have you with us, Sheikh Mehdi. Shall I start now? Please. Yeah. Or you can continue whatever you were saying. I'm sorry, okay. I interrupted you. Yeah. In regards to today's majlis, or another way around, it was a lecture. As you know that we had agreed to deliver a lecture on Islamic medical guidance. By the same time, because we are also commemorating the Shahada of our beloved Imam Al-Musa Al-Qadhim alayhi salatu wassalam, our Babul Hawaij. So I thought that let us combine both of the things together to justify the Shahada Majlis as well. So in that regards, I have alhamdulillah combined both of the issues, and I'll try my level best to squeeze accordingly. But having said that, I think I'll proceed with Urdu language because that's very used to language for my end. And as far as you know, that majalis are very sweet and nice in order to address in Urdu language. And even when you go to the tafsir of Quran and etc., you don't find such correct wordings of translation in English language. But Urdu is a little bit closer to put your lecture in front of the community. And that's why, inshallah al-Aziz, I will now continue and with your permission. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كل من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانها في شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صلوات پر محمد وآل محمد وآل محمد وآل. عزیزان محترم، آج کی اس مجلس کو میں نے سورہ نحل کی آیت نمبر 68 اور 69 کو اپنا عنوان کلام بنایا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو میڈیکل گائیڈنس کا جو موضوع ہے وہ بھی کور ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو اشارہ کر دیا. اللہ اکبر.
شہد کی مکھی کو اشارہ کر دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کے بلندیوں میں اپنے گھر بنائے. اس کے بعد مختلف پھلوں سے غذا حاصل کرے، پھولوں سے یا پھلوں سے، اور نرمی کے ساتھ خدائی راستے پر چلے، جس کے بعد اس کے شکم سے، اس کے پیٹ سے مختلف قسم کے مشروبات برآمد ہوں گے، جس میں پورے عالم انسانیت کے لیے شفا کا سامان ہے، اور اس میں بھی فکر کرنے والی قوم کے لیے ایک نشانی ہے. اللہ اکبر. ایک چھوٹے سے کیڑے کی خداوند متعال اتنی بڑی ڈیوٹی اور الہام کے ساتھ، وہ بھی کہا ہم انسان اور کہا ایک مکھی جس کو ہم انگلش میں ہنی بی کہتے ہیں، کہ کس طرح سے خداوند متعال نے ہنی بی کو ہمارے لیے ایک پروسیس میں ڈال کر ہمارے لیے شفاء للناس بنا دیا، ہمارے لیے شفاعت کا سامان مہیا کر دیا. ایک عجیب اور حیران کن بات ہے عزیزان محترم. ایک چھوٹی سی مکھی پر خدا اتنا انفیزائز کر رہا ہے اور کامنٹ بھی کر رہا ہے کہ اسی میں آپ کی شفا ہے. اللہ اکبر. اس کی ربوبیت کا نظام دیکھیں آپ. کہ جب انسان کی صحت کا خیال آیا تو شہد کی مکھی کو وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَّا النَّحْلَ، میرے پروردگار نے مکھی پر وحی کر دی. کیا کیا شہد نے؟ شہد کی مکھی ہوا کے کیوں ہوا کہ ہوا کے اڑا اور پھولوں کی اوپر بیٹھ کے پھولوں سے جس لیا، جتھے میں آ کے جمع کیا اور امانت کو جمع کیا. دیکھیں چھوٹے سے کیڑے کی جہاں جمع کیا ہوا خزانے پر خدا یہ کمنٹ کر رہا ہے کہ فیہ شفاء للناس. اسی میں ہم نے لوگوں کی شفا رکھی. وہ چھوٹا سا کیڑا جب حکم باری سے سرفراز ہوا تو معصومی شان لے کے چلا. شہد کی مکھی کسی انسان کو بھی اپنے پاس نہیں آنے دیتی، اور ہم کو کیونکہ وہ شہد کی مکھی جو ہے نا کبھی نجس چیزوں کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی، کیونکہ خدا نے اس کے اوپر بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ جو مکھی ہے نا وہ کبھی کسی نجاست کے پاس نہیں جاتی. اور اس کی جو نیچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کاٹتی ہے، تو اس کی نیچر میں کاٹنا نہیں ہے، مگر جب کوئی انسان نجاست کی حالت میں اس کے قریب جاتا ہے نا تو وہ کاٹنے دوڑتی ہے، کیونکہ نجاست سے اس کو دور رکھا گیا ہے، کیونکہ ایک پاک چیز کو مہیا کرتی ہے ہمارے لیے. اور کس طرح سے ماشاءاللہ خدا کے پروسیس اور وحی کے اوپر اڑ کے پھولوں پر اس طرح سے آ کے بیٹھتی ہے کہ پھولوں پہ بھاری نہ ہو جائے، اور اتنے ہی مقدار سے جتھے میں جمع کرتی ہے اس لکوڈ کو، اور پھر لے کے اڑ کے چلتی ہے اور وہاں پہ آ کے جمع کرتی ہے جہاں پہ ان کا گھر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر بنانے کا بھی طریقہ ماشاءاللہ خدا کی وحی سے کس طرح سے اپنا گھر بناتے ہیں، اور وہاں آ کے جمع کرتی ہے. وہاں پہ ایک سردار ہوتا ہے، اگر جہاں کہیں بھی تھوڑی سی نجاست کے بارے میں اس کو پتا چل جائے نا تو اس کو نکال باہر کرتا ہے. یہ آ کے اس ہنی کو جمع کرتی ہے، اور جمع کرنے کے بعد اپنے پروسیس پہ پھر واپس چلی جاتی ہے. اب دیکھیے
ایک انسان ہے، ایک مکھی کے اوپر جب یہ ذمہ داری سونپی گئی تو اس نے ایمانداری کے ساتھ سارا پروسیس ختم کر کے خالص ہنی ہمارے سامنے پیش کر دیا. مگر جیسے ہی انسان، حضرت انسان کے ڈپارٹمنٹ میں یہ ہنی چلا یا ہنی پہنچا، اس نے اس میں ملاوٹ شروع کر دی. آج سب کو یہ شکایت ہے کہ ہمیں خالص ہنی یا خالص مد جس کو ہم کہتے ہیں گجراتی میں نہیں ملتا. ایک مکھی نے اپنی ذمہ داری بنا کے کر کے سب کو خالص ہنی بیچ کر دیا، مگر جب یہ پاٹلی جب انسان کے پاس آئی تو اس نے اس میں ملاوٹ بنانا شروع کر دیا، ملاوٹ کرنا شروع کر دیا. کیسی عجیب و غریب بات، کیسے عجیب و غریب بات ہے کہ جس انسان کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، وہ تھوڑے سے پیسے کے لیے خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں ملاوٹ کرنے لگا. اور ایک مکھی ہے کہ جس نے اپنی تمام رسپانسبلٹی کے ساتھ، اپنی تمام تر ذمہ داری کے ساتھ وہی کے اشارے سے چل کے وہ سارے فرائض آنیسٹلی انجام دے کر اس چیز کو ہمارے پاس پہنچایا. اور آپ کو جانتے ہیں کہ آج تک، ابھی تک شہد کی مکھیوں کی صرف 4,500 اقسام دریافت ہو چکی ہیں. 4,500 kinds of honey bees. لیکن یہ بات بڑی عجیب ہے کہ مہاجرات اختیار کرنے کے بعد، سفر کرنے کے بعد، ان کا طرز عمل، شہد بنانا، پھولوں کا رس چوسنا اور کھانا، سب کچھ ایک جیسا ہے. اللہ اکبر. اور اگر آپ دیکھیں کہ شہد کی مکھیوں کی زندگی کی انسان کے لیے غذا مہیا کرتی ہے، شفا بھی ہے، خدا کی نشانی بھی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم تتفکرون. اور آج صرف یہ ہے کہ قرآن نہیں بلکہ آج سائنسدانوں نے بھی اس کو قبول کیا ہے اور اس کے جو زیادہ خواص ہے اس کو بیان کیا ہے، جن کا تعلق معالجے میں بھی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں شہد بہت جلد خون میں جذب ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ قوت بخش ہے، انرجی دیتا ہے، خون بنانے میں نہایت مؤثر ہے. جس کے پاس خون نہیں ہوتا اس کو شہد کا مشروب کرنا چاہیے. شہد جو ہے نا، معدے اور آنتڑیوں میں بدبو پیدا ہونے سے بچاتا ہے. شہد خشکی اور قبض کو دور کرتا ہے. شہد کی بے خوابی کے علاج کے لیے، نیند نہیں آتی ہو کسی انسان کو، تو شہد کی تھوڑی مقدار میں پینا اس کے لیے بہت اکثیر ہوگا. شہد تھکاوٹ کو، ہم بہت بار کام کر کے تھک جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ شہد تھکان کو دور کرتے ہیں اور پھٹوں کو کھینچا دور کرنے کے لیے اثر آفرین ہے، یعنی ریومیٹزم. شہد حاملہ عورتوں کا دیا جائے نا تو ان کے بچوں کے اعصاب قوی ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں. شہد خون کے کیلشیم میں اضافہ کر دیتا ہے. شہد کمزور ہاضمے کے لیے مفید ہے، ڈائجسٹو. جن کے پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے، اطباء ان کے لیے اسے تجویز کرتے ہیں. اور شہد بدن کے تعمیر میں جلدی سے اپنا کردار ادا کرنا شروع کرتا ہے. اسٹرکچر آف بلڈنگ، باڈی بلڈنگ. شہد دل کو تقویت بخشتا ہے، دل کو. شہد جگر اور پھیپھڑوں کے علاج کے لیے ایک اچھی دوا ہے. شہد معدے اور آنتڑیوں، انٹسٹائن کے زخم کے علاج کے لیے مؤثر ثابت ہوا ہے. شہد ریومیٹزم، پھٹوں کی بیماریوں اور عضلات کے نموں میں نقص کے علاج کے لیے مفید دوا ہے. شہد کھانسی کے علاج کے لیے مؤثر اور آواز کو صاف کرتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ شہد دوا کے طور پر اس قدر خواص رکھتا ہے
کہ اس مختصر سے ٹائم میں اس کی پوری ڈیٹیلز بیان کرنا ناممکن ہے، بالکل ہے۔ شہد سے جلد کی نطافت، چہرے کی خوبصورتی، طول عمر کے لیے پرتاثیر دوائیں، یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ شہد منہ، زبان اور آنکھ کے ورم کے دور کرنے کا فائدہ مند دوائیں تیار کرنے میں کام آتا ہے۔ شہد میں آئرن ہے، فاسفورس ہے، پوٹاشیم ہے، میگنیشیم ہے، لیڈ ہے، کاپر ہے، سلفر ہے، نکل ہے، کانسی یعنی برونز ہے، سوڈیم وغیرہ اس میں موجود ہے۔ ان کے علاوہ اس میں گوند، پولن، لیکٹک ایسڈ اور فارمک ایسڈ، سٹرک ایسڈ، ٹارٹارک ایسڈ اور معطر روغن میں بھی اس میں موجود ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنے سارے فوائد ہیں، اور اس میں 6 طریقے وٹامن پائے جاتے ہیں عزیزان محترم، وٹامن اے، بی، سی، ڈی اور ای۔ شہد انسانوں کے علاج کے لیے بھی مفید ہے اور صحت کے استحکام کے لیے بھی خوبصورتی میں بھی خدمت گزار ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، ایک شہد کی مکھی کتنا بڑا کام کر کے ہم جیسے انسانوں کے لیے شہد مہیا کرتی ہے، جس میں اتنے سارے خصوصیات موجود ہے، اور سائنس نے آج قبول کیا ہے کہ شہد شفا ہے، جیسے قرآن کمنٹ کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، دوسری طرف جاتے ہیں ہم۔ یہ جو ابھی آپ انشاءاللہ مجلس ہوگی مولا کی تو آپ روئیں گے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ آنسو جو نکلتے ہیں ہماری آنکھوں سے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ کبھی اس کے اوپر آپ نے غور کیا کہ آنسو کیا چیز ہے؟ آنسو میں کتنے ساری چیزیں ہیں، اور کتنے طریقے کے اور کتنے انواع کے آنسو ہیں۔ ایک آنکھ سے، ایک ہی آنکھ ہے، 2 آنکھیں ہیں، مگر اس میں کتنے الگ الگ طریقے کے آنسو نکل رہے ہیں۔ دیکھیں، خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں، غم کے آنسو بھی ہوتے ہیں، جذبات کے آنسو بھی ہوتے ہیں، اور ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں جب ہوتا ہے نا، تو وائف کے بھی کروکوڈائل ٹیئرز ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقے کے آنسو ہوئے نا۔ مگر یہ صرف ہم بیگموں کو کیوں وہ کریں؟ ہمارے اندر بھی کروکوڈائل ٹیئرز تو ہوتے ہیں نا، تو 2 طرفہ ہوتے ہیں۔ پھر مصیبت کے آنسو ہیں۔ بہترین آنسو جو ہوتے ہیں عزیزان محترم، وہ عشق خدا، عشق خدا میں بہنے والے آنسو بہترین آنسو ہیں۔ کبھی آپ کونے میں جا کے رات کے اندھیرے میں نماز شب پڑھنے کے بعد خدا سے لو لگا کر رو رو کے دعا مانگے، اور پھر دیکھیے آپ کی زندگی کس طرح سے گزرتی ہے۔ یہ سب سے بڑے اچھے آنسو، اور اس کے بعد غم حسین میں نکلے ہوئے آنسو کی اہمیت۔ عزیزان محترم، سائنس نے آج یہ پروف کر دیا ہے کہ صدمے کی وجہ سے دماغی پردوں میں ورم پیدا ہو جاتا ہے، جسے طبیبی اصطلاح میں سمپل میننجائٹس کہا جاتا ہے۔ دعا اور ذکر حسین سے آنسو بہنے سے دماغ ہلکا ہونے لگتا ہے، جسم کا ہلکا محسوس کرنے سے لگتا ہے کہ جسم کے تمام رگوں میں خون پوری طرح گردش کرنے لگتا ہے، اندر سے عجیب سستی اور پھرتی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ مجلسوں میں آتے ہیں تو تھوڑا سا دماغ میں کچھ بھار ہوتا ہے، دنیا کی فکریں، دنیا کے ٹینشنز، کام کے ٹینشنز، بیماریوں کے ٹینشن، ابھی تو کورونا کے ٹینشن جو چل رہا ہے، پتہ نہیں کب چھوڑے گا ہمارا پیچھا۔ تو عزیزان محترم، ایک مرتبہ آپ مجلس عزا میں آ کے بیٹھے، جیسے ابھی بھی مجلس ہو رہی ہے، فارمیٹ چینج ہو گیا مگر مجلس تو وہی ہے نا۔ آج تو گھر گھر میں الحمدللہ عزا خانہ بن گیا ہے۔ تو جیسے ہی آپ مجلس میں آ کے بیٹھے، مرشا پڑھا جاتا ہے،
غم پر آ جاتا ہے اور آنکھوں سے جب آنسو نکلتے ہیں، سچ بتائیے عزاداری کرنے کے بعد آنسو نکالنے کے بعد آپ کی دل کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ آپ کو ایک سکون ملتا ہے. وہ سارے غم، وہ سارے ٹینشنز، وہ سارے فکر دماغ سے نکل کر آپ فریش ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ ہلکے ہو جاتے ہیں. آنسو نکلنے سے ہمارے دماغ میں بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو ویٹ لیس، یعنی ہلکا پھلکا. دوسرا ہے، آج تیسری چیز اور میں بتاتا چلوں، سجدہ. عزیزان محترم، سجدہ یہ بھی بہت اہم چیز ہے. ایک بندے خدا کہتا ہے کہ میری ماں گزر گئی بہت ساری بیماریوں میں. آپ کو تو پتا ہے کہ بڑی عمر میں، بلکہ آج تو جوانوں میں ڈیمنشیا اور الزائمر کے بیماریاں بہت موجود ہیں، کامن ہو چکی. اب آپ سمجھیں کہ یہ بیماریاں جس کی دوائیں آج تک دی جاتی ہے مگر کام نہیں کرتی. مگر آج آپ دیکھیں سائنس نے اور ڈاکٹرز نے ریسرچ کیا ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ بیٹھے ہوئے، ہمارا خون کا جو سرکولیشن ہے نا، وہ نیچے کی طرف سے تو نارملائزیشن سے جاتا ہے، مگر اوپر کی طرف ہمارا خون کا جو سرکولیشن ہے وہ اتنا نارمل نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اور جیسے ہی آپ سجدے میں جاتے ہیں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے سجدے کو طولانی کیا کرے، شکرانہ شکر کرے، روئے، محبت سے خدا سے باتیں کرے، روئے اور ذکر کرے. کم سے کم 100 صلوات پڑھ سکتے ہیں. ایک 5 یا 7 یا 10 منٹ کا سجدہ کرنے سے آپ کو کیا فائدے ہوتے ہیں پتہ ہے؟ اللہ اکبر، وہ خون سرکولیٹ ہو کے نارملی دماغ تک پہنچتا ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں سارا ٹینشن، سارا جو بھار ہم پہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، گریویٹی جو ہے نا، جو خلاف خون کو دماغ تک پہنچانے میں تکلیف دہ ہوتا ہے، جب ہم الٹا ہو جاتے ہیں یعنی سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارا سرکولیشن بہت نارملائز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہیں، جیسے کہ الزائمر ہے، جیسے کہ ڈیمنشیا ہے، جیسے کہ کوئی آپ کے پاس سائنس ہے یا رائنیٹیز ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں جس کو سجدہ کرنے سے کیور کیا جا سکتا ہے، لمبے سجدے. اور تجربہ کیا گیا، ایک مومن کہتا ہے کہ میرے پاس یہی بیماریاں تھی، سائنیٹس بھی تھا مجھے، اور کیا نام ہے، الرجی بھی تھی، اور تھکاوٹ محسوس کرتا تھا، چہرے سے رنگ اٹھ جاتے تھے، ضعیف ہی دکھائی دیتی تھی چہرے سے. تو میں نے کہیں ویڈیو میں سنا کہ ایک مسلمان ڈاکٹر کہتا ہے کہ اپنی ان بیماریوں کے لیے لمبے سجدے کیا کرو. 15 سال کی عمر میں یہ ساری بیماریوں سے تاثرات ہو رہے تھے مجھ پہ، اور کوئی دوا مجھ پہ کام نہیں آ رہی تھی. تو میں نے اس ویڈیو کو سنا اور میں نے کہا تجربہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، کوئی پیسہ تو نہیں لگ رہا. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سجدے کو طول دینا شروع کیا. نمازیں تو پڑھتا تھا مگر ایک مرتبہ سجدے کو طول دینا شروع کیا، اور وہ کہتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر میری ساری بیماریاں چلی گئی. چہرے میں حشاش بشاش دکھائی دینے لگا، فریش. آنکھیں میں نور بھر گیا. بالیں جو جڑ رہے تھے خون کی کمی کی وجہ سے، وہ جڑنا بند ہو گئے. میری تھکان کم ہو گئی. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ اگر پتا چل جائے، مولا علی کا قول ہے کہ اگر انسان کو پتا چل جائے سجدے کے فائدے، تو ساری زندگی انسان سجدے سے سر نہ اٹھائے. یہ میرے قول نہیں ہے، مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قول. اور جن کی آج ہم مجلس میں شہادت مجلس پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ میرے امام باب الحوائج. جب قید خانے میں ان کو ڈالا گیا تو ان کا ایک ہی کام تھا، سجدہ. ظہر سے مغرب تک سجدہ، مغرب سے صبح تک سجدہ.
لوگ تعجب میں پڑ گئے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، سجدے پہ سجدے. ہم اور آپ تو شکر کے سجدے بھی کبھی بجاتے ہیں کبھی نہیں بجاتے. میرا مولا اس مقام پہ تھا کہ جہاں مصیبتوں پہ شکر ادا کیا جاتا. دشمن یہ سمجھے تھے کہ ہم قید خانے میں ڈال دیں گے تو ان کے اوپر تکلیف ہو جائے گی، یہ بڑے مصائب سے ٹوٹ جائیں گے، مگر اللہ اکبر، خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مجھے ایسا ماحول دیا کہ میں اچھی طریقے سے سجدہ کر سکوں. یہ ہے اہمیت سجدہ. کبھی آج جا کے ظہرین کا بھی وقت ہو رہا ہے، مغربین بھی ہوگا، تھوڑا سا آپ شکرانہ سجدے میں 5 یا 7 منٹ یا 10 منٹ جیسے آپ کر سکے ایک مرتبہ تجربہ کر کے تو دیکھ لیں، تجربہ کر لیں. مگر یاد رکھے سجدہ فی سبیل اللہ، فی اللہ ہونا چاہیے. اگر میں سجدہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میری بیماریوں کی شفا ہو جائے تو اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا. سجدہ خالصتاً فی اللہ ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے کیا فوائدے ہیں. اور الحمدللہ یہ بندہ کہتا ہے 1 مہینے کے اندر میرے ساری جو مشکلات تھے وہ ختم ہو گئے، میری ساری بیماریاں جو تھی وہ ختم ہو گئی. یہ ہے عزیزان محترم، یہ ہے ہمارے سجدے کا اہمیت. اور جیسے کہ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بیان ابھی شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ العزیز، آپ کے توجہ کا طالب ہوں. 55 سال کی عمر ہے میرے مولا کی، اس میں سے 9 ایئرس آپ قید خانے میں رہے. ظالموں کے 4 دور آپ نے دیکھے اور آخر متوکل کے دور میں آپ کی شہادت ہوتی ہے. آپ کا نام موسیٰ، آپ کا لقب کاظم، غصے کو پینے والا، کاظم الغیظ. کنیت ابو ابراہیم، والد ماجد امام جعفر صادق علیہ السلام، والد ماجدہ جناب حمیدہ. آپ کی ولادت 7 صفر کو ہوتی ہے، مگر ہم چونکہ ہمارے یہاں پھر غم کے ایام ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم اس کو پھر دوسری تاریخ میں مناتے ہیں. مگر آپ کی ایکچول ولادت 7 صفر 128 ہجری کو ہوتی ہے مدینہ منورہ میں، اور آپ کی ازواج 1 بیویاں. اور 55 سال کی عمر میں 183 ہجری میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور قازمین میں آپ مدفون ہیں. اور عزیزان محترم، کبھی یہ غور کرے کہ امام موسیٰ کاظم ہو یا کوئی بھی امام ہو، انہوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جیسے ہی حالت کیوں نہ ہو، خدا اگر اچھی حالت میں رکھے تو شکر، خدا اگر ہمیں مصیبت میں ڈالے تو شکر. کیونکہ خدا کے مینس آف ٹیسٹنگ الگ الگ ہوتے ہیں. ہم تھوڑی سی چیز پہ گھبرا جاتے ہیں، ہمیں بخار ہو جاتا ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں یہ بخار ہمارے لیے کیا کام کر رہا ہے. ہمیں نزلہ ہو جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں مجھے نزلہ ہو گیا. یہ نزلہ ہمارے لیے نعمت ہے. بہت ساری چیزوں سے ہم بچ رہے ہیں، سائنس نے آج اس کو پروف کر دیا ہے. انسان کو ہر حالت میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیں ان کی حیات طیبہ کو اٹھا کے دیکھ لے آپ کہ ہر نعمت میں سجدہ ہے. اللہ اکبر. امام زین العابدین، ویسے ہی سید الساجدین کا لقب آپ نے حاصل نہیں کیا. ہر درخت کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. مولا متقیان، اللہ اکبر. کس حالت میں اور کیسے ماحول میں نماز اور سجدے کو بچا کے ہمارے سامنے پہنچایا. اور ہم ہیں، ہماری نماز بھی پتہ نہیں چلتا. کہتے ہیں کہ ہم اپنی نماز میں دکان کا حساب لگا لیتے ہیں، آفس کا حساب لگا لیتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی جیسے ہی نماز شروع ہوتی ہے ہم حساب لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟
یہ خلوص نہیں ہے ہمارے اندر. ورنہ میں بار بار اپنی مجالس میں کہتا ہوں اگر انسان باخلوص 2 رکعت نماز خدا کی دی ہوئی انسٹرکشن کے حساب سے اگر پڑھے تو ناممکن ہے کہ وہ کسی گناہ کی طرف جا سکے. ناممکن ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد. یعنی سجدے میں سر بھی رکھے اور اس کے بعد پھر جا کے گناہ بھی کرے. ناممکن ہے. تو کیا ہے کہ نماز میں کمزوری ہے؟ کیا ہماری نماز میں ویکنس ہے؟ نہیں، نماز صحیح ہے مگر ہماری نیت میں ہماری انٹینشن خالص نہیں ہے. اس وجہ سے آج ہم ان تکلیفوں سے دوچار ہو گئے. ہر شکر پہ سجدہ کرنا تو عام انسان کی بات ہے مگر مصیبتوں پہ سجدہ کرنا، اللہ اکبر. تھک گئی ہارون اور اس کے دوسرے جو ظالم تھے، تھک گئے. کسی بھی صورت سے امام کو نیچا دکھایا جائے، کسی بھی صورت سے تھک ہار گئے، کچھ نہ ہو سکا. آخر کار قید خانے میں ایک جمیل و حسین عورت کا انتخاب کیا جاتا ہے. سنیں عزیزو، توجہ کے ساتھ سنیے گا. ایک جمیل و حسین خاتون کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ وہ جا کے مولا کو سجدے سے ہٹا سکے اور یہ پھر دنیا کو بتا دے، دیکھا کہ یہ جب دنیا ان کے سامنے آ جاتی ہے تو آرام سے سجدوں سے ان کا دھیان ہٹ جاتا ہے. پڑھا لکھا کر، سکھا کر، اسپیونج بنا کر اس عورت کو، اس جمیل عورت کو، خوبصورت عورت کو قید خانے میں بھیجا جاتا ہے. وہ قید خانے میں آئی، دیکھا کہ میرا اور آپ کا مولا باب الحوائج سجدے میں گرا پڑا. وہ کھڑی رہی کہ ابھی سجدے سے فارغ ہوں گے تو میں اپنا مدعا پیش کروں گی. انتظار کرتی رہی، انتظار کرتی رہی، انتظار کرتی رہی مگر عزیزو امام کا سجدہ تھا جو ختم نہیں ہو رہا. ایک مرتبہ اس نے اپنے کانوں سے سنا کہ فضا میں کچھ آواز گونج رہی ہے. جب آسمانوں کی طرف نگاہ پڑی تو دیکھا آسمانوں کے دریچے کھل گئے ہیں اور وہاں سے جنت سے ملائکوں کی آواز آ رہی ہے، لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی. ایک پوری فضا تھی جس میں لبیک کی آواز آ رہی تھی. اچانک دل پہ اثر ہوا اور وہ سجدے میں گری. یہاں میرا مولا سجدے میں، یہاں پہ یہ عورت سجدے میں. نہ ان کا سجدہ ختم ہو رہا ہے، نہ اس کا سجدہ ختم ہو رہا ہے. رو رو کے سجدے میں مشغول ہیں دونوں. اب باہر جو دروان کھڑے تھے کہ ابھی آواز آئے گی، ابھی شور و غل ہوگا، عورت چلائے گی تو ہم جا کے ان کو لے آئے گے دربار میں. مگر اللہ اکبر، جیسے ہی قید خانے کا دروازہ کھلا، دروان نے دیکھا، سندھی ملعون نے، کہ ایک طرف امام سجدے میں پڑا ہے، ایک طرف یہ سجدے میں پڑی ہے. ارے ہم نے تو تمہیں مشن کے لیے بھیجا تھا، ہم نے تو تمہیں اپنے مدعا کے لیے بھیجا تھا، یہ تم سجدے میں کیسے آ گئی؟ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اس کو دربار میں لے گئے. اور جب دربار میں آئی تو حاکم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ آخر کار ہم نے تمہیں اپنے مشن کے اوپر بھیجا تھا، مدعا کے لیے بھیجا تھا، فوج کے لیے بھیجا تھا، تو نے ایسے سجدے میں جا کر ہمارے سارے مشن کو تم نے فیل کر دیا. آخر کیا وجہ ہے کہ تو بھی سجدے میں گر گئی؟ تو وہ کہتی ہے اللہ اکبر، آج تک میں نے جتنی عبادتیں کی ہے وہ جو سجدہ میں نے قید خانے میں کیا اس سے بڑا مزہ اور لذت مجھے کبھی نہیں آئی. وہ سجدہ زندگی کا میں نے کیا ہے اور آج میری آنکھیں کھل گئی ہے. کیسا بندہ زمین پہ عبادت کر رہا ہے اور آسمان پہ لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی کی آوازیں آ رہی. اب تم میرا جو کچھ بھی کر لو
مگر میں اب اس کام سے آگے نہیں جا سکتی. مجھے تو وہ ہدایت مل گئی ہے جو میرے لیے ایک ایمان افروز ہدایت ہے. ہاں آزاداران حسین، انہی خصوصیت اور اہمیتوں کی وجہ سے حاکم جو تھے نا، ان کو ہمیشہ زہر سے شہید کیا کرتے تھے. آخر مرحلہ یہی تھا نا کہ جب ہر چیز سے ہم امام کو شکست نہ دے سکے تو پھر ان کی چراغ حیات کو بجھا دے، اور وہی کیا گیا. زندان میں انگور میں زہر ملا کے مولا کو دیا جاتا ہے، اور میرا اور آپ کا مولا ایک دو دانے انگور کے کھاتے ہیں اور زہر کے تاثرات شروع ہو جاتے ہیں. آپ فکر کیجئے، ایک تو 9 سال کی قید، پوری زندگی سجدہ، قید خانے کی جو زندگی تھی 9 ایئرس کی، اور اس کے بعد زہر کے تاثرات. اس طرح سے میرا اور آپ کا مولا کمزور ہو گیا تھا. جب دور سے دیکھا جاتا اور سجدے میں جب ہوتے تو لگتا کہ کوئی چادر بچھی ہوئی ہے عزاداران حسین. اور کیسا قید خانہ، کیسا قید خانہ. ایسی حالت میں بھی مولا نے ایسی زندگی گزاری جس سے آج لوگ ہدایت پا رہے ہیں. اپنے ایک غلام کو بلایا جو آتا تھا آپ کو خیر خواب کرنے کے لیے کہ دیکھو مجھے زہر دیا گیا ہے اور 3 دن کے بعد میری شہادت ہوگی، خیال رکھنا. میرا بیٹا مجھے آئے گا غسل و کفن دینے کے لیے. اس سندھی ملعون نے اعلان کر دیا کہ مولا کی شہادت ہوئی ہے مگر ہم نے زہر نہیں دیا. وہ غلام کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص آیا ہے اور آپ کو اس نے غلے غور ہو کے دونوں رونے لگے باپ بیٹے. یہ آپ کے اور ہمارے 8ویں امام امام علی رضا غریب تھے جو بااجاز امام حاضر ہوئے تھے. دونوں باپ بیٹوں نے رو رو کے اپنا حال پریشان کر دیا اور ہدایت دیتے رہے، وصیت ہوتی رہی. اور آپ کے اور میرے 7ویں امام نے اس دنیا کو اپنی روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی. آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. امام علی ابن موسیٰ رضا نے آپ کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، اور پھر ایک مرتبہ سندھی ملعون نے آپ کے جنازے کو حمالوں کے ہمراہ دے دیا. ہائے عزاداران حسین، کیسے ظالم تھے. قید خانے میں رکھا، اتنا مصائب ڈالے، ابھی دل نہیں بھرا. شاید میت کا احترام کر لیتے. حمالوں کو سونپ دیا اور میرے اور آپ کے مولا کا جنازہ بغداد کے پل پہ پڑا رہا. سلیمان کی نظر پڑی، اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ جنازہ اٹھوایا اور مدفون کیا جہاں پہ آج وہ مدفون ہیں کاظمین میں. میں کہوں گا میرے مولا اب بڑے خوشحال نصیب ہے، کم سے کم بااجاز امام ہی صحیح آپ کے بیٹے نے آ کے آپ کو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، آپ کا دفن بھی ہوا. مگر ہائے میرے سید سجاد، باپ کا لاشا تڑپتے ہوئے بیابان میں دیکھ کے بھی ایک مٹھی خاک کی بھی میت پہ ڈال نہ سکے. 3 دن لاشا بے غور و کفن پڑا رہا. نہ زینب کے پاس اتنا امکان تھا کہ وہ کچھ کر سکے، نہ سید سجاد کے پاس کچھ امکان تھا. ایسی حالت میں کہ جہاں پہ ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، پیروں میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، مولا مولا کرے تو کیا کرے. مگر ایک مصائب، ایک ایسا انوکھا مصائب ہے جو صرف 7ویں امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ہوا ہے عزاداران حسین. سب کے بیڑیاں اور ہتھکڑیاں قید خانے سے نکل کے ختم ہو جاتی ہے، توڑی جاتی ہے، کھل جاتی ہے. مگر میرا اور آپ کا 7واں امام جنازے میں بھی ہتھکڑی اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا. ہائے میرے امام، مولا مولا امام رضا، ہم آپ کو پرسا دیتے ہیں آپ کے والد بزرگوار
مولا امام جعفر صادق ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں آپ کے بیٹے کا، مولا حجت قائم علی محمد ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں آپ کے جد کی شہادت کا، اور ہمارے اس پرسے کو قبول کر کے ہمارے ثواب میں اضافہ کر دیجیے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئے ہم اور آپ مل کے مولا موسی کاظم باب الحوائج ہے، دعاؤں کی مستجاب ہونے کے دروازہ، ان کا واسطہ دے کر خداوند متعال سے کچھ مانگ لے۔ بار الہ تجھے واسطہ موسی ابن کاظم کا، باب الحوائج کا، سب سے پہلے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ بار الہ ہم جیے تو محمد و آل محمد کی محبت میں جیے، اور مرے تو ہماری ان کی محبت میں مرے۔ بار الہ ہمیں تیری عبادت اور سجدوں کی تقویت عطا کر تاکہ ہم تجھ سے اور قریب ہو سکے۔ اس کورونا کی حالت میں جہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بار الہ تجھے عابد بیمار کا واسطہ، ہمارے مرحومین جو چل بسے ہیں اس بیماری میں، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش کر کے ان کو جنت میں اعلیٰ درجہ عنایت فرما، اور جو مریض ہے اب تک ہاسپٹلز میں ہے، بار الہ ان کو مکمل شفا یابی عطا کر۔ تجھے امام موسی کاظم کا واسطہ، تجھے امام چہارم کا واسطہ، تجھے بی بی سغرا کا واسطہ، ان مریضوں کو شفا یابی عطا کر۔ بار الہ ہمارے ایمان کو سلامت صحیح و سالم رکھ۔ بار الہ ہمیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے۔ بار الہ ہم سے بڑے گناہ ہو چکے ہیں، صغیرہ کبیرہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اس مجلس کا ثواب کی برکت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اور دعا میں دعا یہ ہے بار الہ کہ جب جان کرنے کا وقت آئے نا تو ہم دنیا سے اٹھے ضرور مگر با ایمان ہو کے اٹھے۔ شیطان کے چال سے ہمیں اس وقت بچانا یا اللہ۔ ہمیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے۔ ہمیں حج و چہادہ معصومین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف یاب کر دے۔ بار الہ ہماری بارگاہیں، ہماری امام بارگاہ، ہماری مسجدیں جو بند ہو گئی ہے، اس شر کو، اس بیماری سے چھٹکارا دے کر ایک مرتبہ ان ساری مراکز کو ایک مرتبہ شروع کر دے۔ ہمیں حج و زیارات سے مشرف یاب کر دے، اور آخر میں حضرت حجت قائم علی محمد کی ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ احسنت مہدی صاحب، احسنت۔ Is there anyone who wants to ask any questions? Anyone who would like to ask any question? Hussain bhai? السلام علیکم۔ آپ نے جو شہد، ہنی، مد کے بارے میں جو باتیں کہی وہ سچ مچ بہت جاننے والی تھی۔ اللہ پاک بھی قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں شہد میں ہر بیماری کی شفا رکھا ہوں۔ اب میرا کویشچن یہ ہے کہ کوئی آج کل ڈائبٹک لوگ بہت ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ بتا سکیں گے کہ جو ڈائبٹک پرسن ہیں تو ان کو مد لینے سے جس میں شفا بھی رکھی ہے تو وہ کس طرح سے لیں گے تو ان کو اس میں فائدہ ہوگا؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے، مگر یہاں پہ شہد جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کے لینے کی مقدار ہونی چاہیے۔ اگر انسان بہت زیادہ کھا لے تو اس کے لیے کوئی بھی چیز اگر آپ مقدار سے باہر جا کے یعنی زیادہ کوانٹٹی میں لے لیں تو آپ کے لیے جہاں فائدہ ہو سکتا ہے وہاں نقصان ہو سکتا ہے۔ ڈائبٹیز کے لیے اگر انسان اپنے ڈاکٹروں سے یا جی پی سے ہدایت کرے، حالانکہ اکثر بیماریوں کی دوا شہد سے دی جاتی ہے، مگر
چھوٹی سی تھوڑی سی مقدار میں شہد لینے سے، کیونکہ شوگر کا بھی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہماری بدن کی، تو اتنی ہی مقدار میں اگر انسان لے جس سے اس کے ڈائبٹیز کے اوپر کوئی اثر نہ ہو اور اس میں اس کو فائدہ پہنچتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر اس کا گنج پہنچتی ہو اور نقصان دہ ہو اور اپنے جی پی کے ایڈوائس کے خلاف جا رہا ہو تو بہتر ہے اس کو پھر پرہیز کرے. شکریہ. Zulfikar? Can you unmute yourself, Zulfikar? Yeah, my question was the same one which Hussein Bhai asked, that being diabetic, I just wanted a confirmation that, you know, it is harmful, even if we take in a small quantity, but as you said, better to take advice from GP regarding diabetic people, yeah? So. Muslim Bhai, Kaku. Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes. Yes, I can hear you. Mehdi Bhai, thank you, mashallah, very good lecture. The common problem is the minute we do Allahu Akbar for Salat, the mind starts roaming. Is there, how do we concentrate on that? Because obviously best thing is to do with meaning, to see if we can do the meaning of the Salah and whatever we recite. But is there any other way of concentrating as well? Well, there are several ways for a full concentration of namaz. The one condition is to recite all the zikr or qiraat with proper translation. Is your question finished or are you still continuing? No, I think there is an Yes. echo. Muslim Yes, Bhai, finished. is there another device on? No, I haven't. I think somebody else is there. Okay. Can you all mute yourselves, please, whoever is unmuted. I think it's Sayyid Hussein. Okay, I'll mute it. Okay, as to Muslim Bhai Kaku's question, what I understood regarding to the concentration of namaz. The first thing is that whatever we recite we have to understand not only translation, but the ahmiyat of namaz, the importance of namaz. If a person understands the 2 rak'at namaz importance from qiyam to sajda, we can lead our life peacefully in this world and hereafter. Qiyam, take like you are in this world, and when you bow down, then you have to bow down with your family members, with your employees. If you are a manager, concentrate yourself like a slave of Allah subhanahu wa ta'ala and, you know, create a very good relationship, piousness. And when you go to sajda, remember that you started your life from khak, from matti, from clay, and you are returning back. The 2 sajdas is the life in here and hereafter. The first sajda is the life in here. The second sajda is life afterwards. So not only translation is important, but this is not just an exercise that you are standing, then you are going to ruku and then you are going to sajda. Although there are benefits, medical benefits as well. But at the same time, if we understand the actual importance of namaz, Allahu Akbar, as I told you that with 2 rakat namaz, if we recite according to the old instructions of Allah subhanahu wa ta'ala, then it is quite impossible to do any guna. And the foremost is conduct yourself, especially in this time of lockdown. We have enough time to connect ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala, either by namaz or by connection or by du'as or by tafsir, you know, connect ourselves. Sit with your family gatherings, discuss the Islamic issues, the problems we are facing today. What are the cause? The life has become very temporary. Last time also, 2 days before, somebody was live, today is no more. What are we doing? Are we preparing ourselves for the eternal life? This is just a temporary life. I don't know if I'm alive tonight or not. Nobody has assurance.
So don't waste our time. Try to communicate with Allah subhanahu wa ta'ala in a different way. Namaz-e-Shab is one way. Ziyarat-e-Ashura, very important part of our daily life. And it's a cure for Corona as well. I mean, COVID-19. I don't want to go into details, but the details are there. Connection of Allah subhanahu wa ta'ala, tafsir, Allahu Akbar. Rather than rattling the Quran in the Ramadan for whole months, 30 paras, which is good as well, but if you try to understand, take 2 ayats every day, for God's sake, 2 ayats, and try to go for a translation and to tafsir, and try to implement on us, on yourself. And then you see how your ibadats are changing. Because we are praying namaz as an adat, as an habit. There is no spirituality in that, I'm sorry to say. There is no ruhaniyat. Namaz should be in a way like Imam Ali alayhi salam. They took away the spear from the feet and he never come to know. There are so many things. I don't want to lengthen my response. Other people might be waiting for questions. So if we do on all these things, then inshallah we will get a grace from Allah, Almighty Allah, that our namaz will be full of ruhaniyat, concentration, pure, luqme haram, main important thing. Save yourself from luqme haram, Allahu Akbar. Until we have in our body luqme haram, this ruhaniyat can never come. Forget about it. Be it interest, viaj, which is very common in our community, I am sorry to say. But these are the main reasons which we are losing our ruhaniyat. Jazakallah khairan. Thank you. Hussein Bhai, you wanted to add to another question? No. Okay. Anyone else? Would you like to ask anything? I don't think I can see everyone. I just want to ask him this Wiladat date of Imam Kazim. Does everybody say it's on the 7th of Safar, or there are different narrations? I think we already had that Medisab. Yeah, I think due to commemoration of the sadness and the gham days of 7th Safar, majority of our communities transfer to some other date. And that's why, because we normally commemorate Shahada Majalis of Arba'in in duration of those times. And that's why 7th Safar has been transferred to some other dates. I don't remember, I think it is 7th Rajab, or I don't know. I don't think it's 7th Rajab, but it's some other date where we commemorate, where we celebrate the Wiladat of our 7th Imam. But all the narrations are saying it was on the 7th of Safar, or there are some different narrations? Majority of the narrations are, saying that it was on 7th of Safar. But there is no assurance of 100%, because all the dates we have today regarding to all the Imams, only the Ashura day and Imam Hussain Shahadat is 100% sure. But all the dates are coming from riwayats and hadith, and the riwayats have 2 different, categories: riwayat mu'tabar and riwayat, less mu'tabar, ghair mu'tabar. So this riwayat of 7th Safar is a mu'tabar, and majority of us follow the same date for the wiladat of our 7th Imam. Santum Asant. Well, we now it's time for us to move to no sweat exercises by Sheikh Yunus. But before then, we thank you so much, Mehdi Sab. Thank you so much for thank you so much for your
lecture and also for the Majlis. Indeed, we have learned a lot out of this. Alhamdulillah. Hussein Bhai, and Hussein Bhai? Yeah, sorry, I'm getting some problem with my mobile. Anyway, my question is, आपने अपनी मजलिस के दौरान फरमाया कि वो उनकी पैदाइश 7 सफर को हुई थी 7वें इमाम अलैहिस्सलाम की, और इंडिया में जब मैं वहाँ पे था तो और आज भी वहाँ पे 7 सफर को उनकी विलादत मनाई जाती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अल्लाह पाक ने इमाम को, जो रसूल पाक के सक्सेसर हैं, उनको 7वीं सफर को पैदा किया, तो 100% है छठे इमाम के घर में खुशियां हुई होंगी कि उनका वारिस आ गया, और तो हम उनको किस तरह से अपने हिसाब से 3-4 महीने बाद में कर सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह हर घर पे आसुर के दिन भी बच्चा पैदा होता है, कहीं भी कभी होता है, तो घर में खुशियां होती हैं, मगर उस दौरान हम वो खुशियां नहीं मनाते सूट टाई पहनकर, ये बड़े बड़े ये केक काटना करना, वो नहीं है। सिर्फ पैदाइश हुई तो हमें, मैं मानता हूं कि उनको जिस तरह इंडिया में भी करते हैं खुशहाली, तो उस तरह से सिंपलिसिटी के साथ करनी चाहिए। आपका क्या उसमें ओपिनियन है? यस, माशाल्लाह, आपने बहुत बड़ी चीज यहाँ पे ज्ञान दिलाई है हमारी, कि होना तो यही चाहिए था, क्योंकि बारगाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तारीख मुअय्यन की है विलादत मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत पर, हमें उसी पर फोकस करके उसी पे हमें मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, जैसे आप इंडिया में करते हैं। मगर हमारे यहाँ खास तौर पे ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटीज या हमारी खोजा कम्युनिटीज में अक्सर देखा गया है कि हम इस तारीख को इस वजह से रिप्लेस कर देते हैं, चूंकि ये हमारे लिए गम का मौका होता है। तो ये रीजन ये अच्छा भी है कि हम एक क्या नाम है, हम इसकी एहतरामन ऐसा करते हैं, मगर इसमें कोई कोशा नहीं है कि हम 7 को भी इनकी विलादत मनाएं, इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि खुदा ने जब इनकी यही डेट रखी है तो हम और आप कौन होते हैं इख्तिलाफ करने वाले। मगर यहाँ पे ये जो मैनेजमेंट है, ये जो डेट्स की जो कंट्रोवर्सी है या डेट्स को जो चेंज किया गया है, तो हमारे तरफ से हमने किया है और हमारे कंफर्ट जोन के लिए हमने किया है। अगर कोई जाके 7 सफर को मनाना चाहता है तो हर दिन तो अल्लाह का होता है। आपको पता है कि इराक के अंदर 10 दिन मुहर्रम के बाद लोग वहाँ शादियां भी मनाते हैं। जी, कोई शादी निकाह करना एक अमल खैर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई गलत बात नहीं है। अगर किसी के लिए जरूरत आ गई है तो हम इस बार में डिले करें कि हम अरबईन के बाद या मौलूद महीने में ही हम शादी कर सकते हैं। इराक में रूटीन है। हाँ, हो सके तो मजालिस को भी तरजीह दें, यानी शादी भी कर रहे हैं तो मजलिस के साथ करें। जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक सीरे हयात में आपको मिलता है कि आप शादी और खुशी के अवसर में कभी जाया नहीं करते थे, और जब लोग आके आपको मदऊ करते थे कि मेरी बेटी की शादी है, आप आए, आपके मुबारक कदमों से हमें बहुत बरकत होगी, तो आप कहते थे मैं शादी ब्याह के जलसों में नहीं जाया करता जब से शहादत मेरे वालिद की शहादत हुई है। मगर इसरार के बाद वो कहते अगर चाहते भी हो कि तुम्हें आऊं तो मेरे बाबा की मजलिस रखा करो। शादी का मौका भी होता था, मजलिस भी होती थी। इसलिए आज हम शुरुआत मजलिस की ये इब्तिदा जो की है वो एक बड़ी अच्छी चीज है, यानी शादी भी हो जाती है और मातम हुसैन भी हो जाता है, आजादारी भी हो जाती है। तो ये सारी जो है ना कंफर्ट जोन के लिए हमने अगर किया है तो इसमें कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है।
مگر جو تاریخ معین ہے اس کے اوپر ہم خوشحالی منا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ چھوٹی سی بات میں بھی شیئر کر لوں کہ کچھ سالوں پہلے ہم وہاں پہ کربلا محلہ گئے تھے اور اس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام کی وفات کا دن تھا, اور شام کو میں ہوٹل میں سے باہر بیٹھا ہوا تھا تو فوراً ایک دلہا دلہن کی وہ گاڑی آئی, تو ہمارے ساتھ جو ہمارا گروپ لیڈر تھا ان کو کہا کہ یہ کیا آج کا دن تو یہ ہے اور شادی, تو یہ کہا کہ بھئی یہ آپ لوگوں میں رسم و رواج ہیں, یہاں پہ کربلا میں سب سیاہ بستے ہیں اور فاطمہ زہرا علیہ السلام کا آج وفات کا دن ہے, پھر بھی انہوں نے یہ ہوٹل میں ہی اپنا ہنی مون رکھا ہے اور فرسٹ نائٹ رکھی ہے, اور کیا کہ وہاں پہ اس طرح سے شادیاں ہوتی ہیں. تو مجھے بڑا عجیب سا لگا, مگر آپ نے ابھی جو فرمایا اس طرح سے بالکل صحیح ہے, کیونکہ دیکھیں نا اب جو عمل کرتے ہیں ان کی نیت کو دیکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے کرے ہو کہ وہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو بی بی سیدہ کونین کا, کہ شہادت کی مجلس کی برکت سے ان کی زندگی خوبصورت ہو جائے, ہو سکتا ہے. حرام تو نہیں ہے نا, ممانعت تو نہیں ہے. ہاں ہمیں بچنا چاہیے, ہمارے یہاں ہم پرہیز کرتے ہیں, اور یہ بھی ایک احترام ہے, یہ بھی غلط نہیں ہے کہ ہم کبھی کوئی وفات یا شہادت کے دن ہم کبھی خوشی نہیں مناتے, کیونکہ امام کا قول ہے ہماری اپنی خوشی کوئی چیز نہیں ہے. خوشی اور اگر غم ہے تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی خوشی ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں, اور ان کا غم ہے تو ہم غم مناتے ہیں, اور کوئی تیسری چیز نہیں ہے. مگر بعض دفعہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی ایمرجنسی کے طور پر یہ لوگ یہ کر رہے ہیں, مگر محل اشکال بھی تو نہیں ہے, ہو سکتا ہے, حرام نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے ہماری کمیونٹی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, جیسے ابھی 22 رجب کا کنلے کا نیاز, بہت لوگ اس کو بدعت کہتے, آپ نے ابھی کیا ہوگا ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں کہ آپ کیوں اس کو بدعت کرتے ہو, کیوں اس کو نکارتے ہو. ہم امام جعفر صادق کا تذکرہ کرتے ہیں, دسترخوان بچھاتے ہیں, نیاز بانٹتے ہیں, اور اس میں اگر ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں تو بدعت کا سوال کہاں سے آئے. کوئی حرام چیز تو نہیں کرتے. کبھی دعائے توسل کے بارے میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے, کبھی زیارت عاشورہ کے لعن کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں پھر ہمارے دماغوں کو مشکوک کر دیتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو عمل ہے آیا محرمات سے تعلق تو نہیں کرتا, آیا مکروہات سے تعلق نہیں کرتا. اگر ایسا ہے تو پھر چھوڑ دیں, اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہرگز کریں. بہت سارے لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی, میرا تجربہ ہے امام جعفر صادق کا کنلہ نیاز کا کہ ہم نے اپنی دعائیں قبول مستجاب کروائی ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بدعت ہے. ہاں یہ جو روایتیں چلی آ رہی ہے لکڑے ہار کا اور یہ وغیرہ, اس میں غیر معتبر روایات ہیں, چاہے تو آپ اس کو نہ پیش کریں, امام جعفر صادق کا بیان پڑھ دیں, قصیدہ پڑھ دیں, نیاز سرو کر دیں, ختم, آپ کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. دعائیں ندبہ ہے, دعائیں جو بھی ہے ماشاءاللہ. آج سوال کیا جاتا ہے کہ اوتھینٹک ہے یا نہیں اوتھینٹک, کون بتائے گا آپ کو؟ ہم تو اس زمانے میں تھے نہیں, ہمارے پاس تو صرف روایتیں ہیں, اور ان روایتوں کے بھی 2 سیکشن سے میں نے کہا تھا, معتبر اور غیر معتبر. ہمیں حرام اور واجبات کی نہیں پڑی ہے. جو چیز نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے, مستحبات کے ہم بہت پریشر ڈالتے ہیں. کیا ہے, مستحبات کا ثواب بہت ہے مگر واجب تو نہیں ہے. اگر کریں گے تو ثواب ملے گا, نہ کریں گے تو کچھ نہیں. کیوں نہ ہم اپنے واجبات پہ فخر کرتے, کیوں میں یہ نہ دیکھوں کہ میں اپنی نماز اول وقت میں پڑھتا ہوں کہ نہیں یہ واجب ہے. کیوں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میں اپنے آپ کو محرمات سے دور کر رہا ہوں کہ نہیں. محرمات اور واجبات جب ہمارے درست ہو جائیں گے تب جا کے ہم مستحبات اور کیا نام مکروہات کی طرف جا سکیں گے. اگر ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا پنجگانہ اور پھر مستحبات کرتا جائے, زیارت عاشورہ پڑھے, سجدے میں رو رو کے اپنی جان گنوا دے, فائدہ نہیں ہے, کیونکہ واجبات کو چھوڑ دیا ہے اس نے.
Jazakallah. Asante, I know, Salim, you want to ask something, but can I? Very quickly, because the namaz time is coming near. No, it's already well past. हाँ, अच्छा अच्छा Carry जल्दी on. से my statement is आपने बहुत ही जैसे कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया. I'm speaking उर्दू में बोल रहा हूँ कि हम मुस्तबात पर इतना बोझ इतना वो उसमें घुस गए हैं उसके समंदर में कि हम अक्सर नमाज को जाने देते हैं. ये मजलिसों में भी यही बयान किया जाता है कि अगर 2 आंसू आपने बीबी ज़ैनबा बीबी फातिमा को दे दिए तो आप जन्नत में चले जाएंगे. हुसैन भाई नियाज कर लिया तो वो कर दिया तो आप पास से ज़ियारत आशूरा पढ़ ली. इमाम आप उसमें लिखा है ना साहब के आखिरी में जब सजदा देते हैं कि आप हमारी शफात करना, तो आप शफात बहुत अच्छा. बट रिलेटेड टू दिस, अभी आपने 22 कुंडे की बात की तो कल मेरी बेगम ने भी रखी थी खीर पूरी वगैरह ये वो, और हम लोग सीक्रेटली एक जगह भी गए थे. आजकल तो बबल उसने स्लॉट रखा था तो चखने न्याज. तो ये खीर पूरी कहाँ से आ गई हमारे दस्तरखान में? ये तो लखनऊ से शुरू हुआ था मेरा ख्याल है. हम न्याज रख सकते हैं, कोई भी चीज रख सकते हैं, लेकिन अब तो अगर खीर नहीं है और पूरी नहीं है तो आपका न्याज भी कैंसिल है. तो दिस इज ऑल कल्चरल ट्रेडिशंस. वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस प्लीज? सॉरी फॉर न्याज के लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ खीर पूरी रखें. एक पानी का गिलास हो या जो भी आपकी हालत हो, जैसे भी जो भी चाहे आप रख सके. इमाम का तज़किरा करके आप ये दे दें, ये भी न्याज हो गया. अब ये चूंकि खीर पूरी का जो चल रहा है इंडो पाकिस्तान से चला है बहुत सालों पहले, और इसको इन्होंने कंटिन्यू किया है कि खीर बनाना और पूरी बनाना, और ये अच्छी चीज है. हमारी औरतें इसका बहुत ख्याल रखती हैं, पाक हो के माशाल्लाह वजू करके इसको बनाती हैं और सुफरा बिछाती है, मुअत्तर करती है, माहौल को खुशनुमा करती है. इसके बाद फजाइल पढ़ा जाता है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का, इसके बाद ये सर्व किया जाता है. ये अच्छी बात है. जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ खीर पूरी पर इंतहा करें. कोई भी चीज आप नजरे इमाम कर सकते हैं, कोई भी चीज जरूरी नहीं. जैसे 8वीं मुहर्रम को हम लाडू रखते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ लाडू ही हो, लाडवे, कोई भी चीज हो. ये कहीं भी आपको नहीं मिलता कि 8 मुहर्रम को आप सिर्फ लाडू निकालो, नहीं. ये हमारी और आपकी तैयार किदा चीजें हैं. हमने इसको क्या नाम है ऑर्गेनाइज किया है. कुदरत की तरफ से मुस्तहबात के बारे में बयान है, मगर मुस्तहबात और मकरूहात से बचने के लिए तभी इंसान पे फायदा हो सकता है जब वो अपने अकीदे में, एक बहुत बड़ी चीज जो है वो अकीदा है, और दूसरा वाजिबात पे अमल करना, मुहर्रमात से दूर करना. इसके बाद इंसान अगर मुस्तहबात और मकरूहात से दूर रखने की कोशिश करता है अपने आप को, तो उसके लिए मुफीद होगा, वरना कुछ भी नहीं. इसी तरह वेरी क्विकली, ये हलीम हमारे पाकिस्तान में या चहलुम को बहुत ज्यादा कई जगहों पे हलीम बनता है. आप खिचड़ा बोलते हैं, अपने खिचड़ों के या अपने खोजा जमात में खिचड़ा बनता है. कभी आशुरे के दिन भी कई जगहों पे होता है, कई जगह पे. मेरा एक सुन्नी दोस्त है, बहुत ही मोहतरम है, वो शायर भी है आदर, लेकिन उसने वो मौलाई है, मजलिस में भी आता है, कभी आता है, मगर उसने अपने मुहर्रम को सिर्फ हलीम से समझा है बस. तो जब भी मुझे मिलेगा ना मुहर्रम का दिन, यार हलीम नहीं खिलाया तुमने यार, अब देखो हलीम आज क्या है, न्याज में हलीम. तो ये ना, ये चीजें आपने अभी जो क्लियर की ना कि खाली खीर पूरी नहीं है, कोई भी न्याज है ना, पानी भी हो, जैसे कुछ भी चीज हो सादगी से हो, तो उसने हम हलीम के पीछे चले गए. जी जज़ाकल्लाह. Thank you very much. Thank you everyone for attending today. We have short overtime. Yunus bhai, I'm so sorry that we haven't like I said, time permitting, these questions were important and the answers were even more important. So thank you very much for attending today. Inshallah, we'll see you again next week. Manji bhai, बहुत बहुत शुक्रिया. Next time, hope to hear from you again. The pearls of wisdom. Allahu Akbar, Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمدا رسول الله محمد. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه أشهد وسلم أن عليا ولي الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله